ایک چیز یاد رکھنا کہ انسان کا جو پوٹینشیل ہے وہ لمٹلیس ہے. آپ جو چاہتے ہیں بن سکتے ہیں اور اپنی سوچ چھوٹی نہ رکھیں. جو سب سے چھوٹی سوچ ہوتی ہے, جو ویژن ہوتی ہے, وہ پیسہ بنانا ہے. میں اپنی زندگی بڑے قابل, اپنی یونیورسٹی میں بھی ملا, HSN میں بھی بڑے قابل لڑکے تھے, لیکن وہ کیوں زیادہ اوپر نہیں گئے؟ مطمئن ہو گئے مٹیریل کمفرٹ سے. جو مٹیریلزم جس کی صرف ویژن یہ اس پہ رک جاتی ہے کہ میں نے پیسہ بنانا ہے, میں نے کمفرٹ کرنا ہے, یہ بڑی چھوٹی ویژن ہوتی ہے. جو میرا نچوڑ ہے زندگی کا وہ یہ کہ ساری زندگی کا فلسفہ نماز کے اندر اس چیز پہ آ جاتا ہے جو آپ اللہ سے مانگتے ہیں کہ اللہ مجھے ان کے راستے پہ لگا جن کو تو نے نعمتیں بخشیں, ان کے نہیں جو غلط راستے اپنی تباہی کے راستے پہ چلے گئے. یہ جو اللہ کہتا ہے نا 5 وقت نماز پڑھو, یہ بھی میں نے بڑی لیٹ اپنی زندگی میں اس چیز کو سمجھا. یہ ہے زندگی کا آپ کا فلسفہ, کیونکہ جب آپ اس کے اوپر غور کریں گے تو کس کو اللہ نے نعمتیں بخشیں؟ اپنے پیغمبروں کو, سب سے زیادہ جو ان کے حبیب تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ان کو نعمتیں بخشیں. تو کیا ان کی زندگی آسان تھی؟ کمفرٹیبل زندگی تھی؟ بڑی مشکل زندگی تھی. جیسے ہی اللہ نے ان کو کہا کہ پیغام دو دنیا میں جا کے, تو جیسے ہی وہ اللہ کے پیغمبر بنے ان کی زندگی تو مشکل ہوتی گئی. تو کیا ہم وہ مشکل زندگی مانگ رہے ہیں؟ وہ ہے. اور اس کے اندر جو دوسری چیز اب آتی ہے کہ ہم سب کیا چاہتے ہیں زندگی میں؟ خوشی چاہتے ہیں نا. ہم جو بھی چیز ہم سمجھتے ہیں پیسہ بنائیں گے تو ہمیں خوشی مل جائے گی, کہ ہم جو خوشی ڈھونڈتے ہیں ہم ڈھونڈتے ہیں جسمانی خوشیوں کے اوپر, پیسے سے اور جو بھی نشے سے. یہ ساری عارضی پلیجر سیکنگ کو ہم کنفیوز کر دیتے ہیں خوشی سے. خوشی آتی ہے جب آپ کی روح خوش ہوتی ہے, اور روح خوش میری کب ہوئی؟ کیونکہ مجھے تو کرکٹ میں سب سے زیادہ اپنے جب میں کھیلتا تھا اللہ نے مجھے وہ کامیابی دی اور وہ ہائٹس دی جو اس وقت تو کسی کو نہیں ملی تھی. لیکن جب شوکت خانم کینسر ہاسپٹل کا دروازہ کھولا پہلے دن, میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا کہ جو مجھے خوشی تب ملی. تو یہ یاد رکھیں کہ یہ جو ہم سارا وقت خوشی ڈھونڈتے ہیں وہ سارا فلسفہ ادھر ہے کہ اللہ ان کے راستے پہ لگا جن کو تم نے خوشیاں دی, ان کے نہیں جو غلط راستے پہ چلے گا. یہ آپ کو قرآن بار بار کہتی ہے کہ سوچو, ڈیلیبریٹ کرو, جائزہ لو, اپنی زندگی کا دیکھو. ہر جگہ اللہ کے اشارے ہیں. جتنا آپ اس کے اوپر کانسنٹریٹ کریں گے کہ وہ آپ کو شو کرے گا کہ آپ کا راستہ کیا ہے, جو آپ کا قبلہ کیا ہے, زندگی کا مقصد کیا ہے. نمبر 2, جتنی آپ کی بڑی ویژن, اونچی ویژن ہوگی, اتنی آپ کو مشکلوں کا سامنا کرنا پڑے گا. زندگی جب آپ اسٹرگل کر رہے ہوتے ہیں اور جب آپ بڑی کسی بھی ویژن کی طرف جا رہے ہوتے ہیں, کبھی اسٹریٹ لائن میں زندگی نہیں جاتی, ہمیشہ سائیکلز میں جاتی ہے. جو آپ کو آپ کی کامیابی وہ ڈپینڈ کرے گی کہ آپ دونوں اوپر اور نیچے سائیکل پہ آپ کیسے ریئیکٹ کرتے ہیں. جو اوپر کے سائیکل کے اوپر کمپلیسنٹ ہو جاتا ہے اس کا مطلب کہ اس کا نیچا سائیکل زیادہ ہو جاتا ہے. اور جو نچلے سائیکل کے اوپر جب برا وقت ہوتا ہے اس میں سیکھتا ہے, سول سرچنگ کرتا ہے, اپنی غلطیوں کا جائزہ لیتا ہے, پھر محنت کر کے پھر جب آتا ہے تو اس کا سائیکل وہ اور اوپر چلا جاتا ہے. اس طرح دنیا کی زندگی کی اسٹرگل جاتی ہے. جو نچلے سائیکل کے اوپر ڈیمورلائز ہو جاتا ہے, تو جو نچلے سائیکل کے اوپر جب مشکل وقت ہوتا ہے اس میں صبر کرتا ہے. اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ میں تمہیں بار بار آزماؤں گا. اللہ کی آزمائش بار بار آتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کتنی آزمائشیں آئیں, تو کبھی کسی نے, آپ ان کی کتنی بھی لائف ہسٹری پڑھے, کبھی کسی نے ان کو ڈیمورلائز دیکھا, کبھی کسی نے ان کو دیکھا کہ وہ ڈپریس ہو گئے. وہ ہر آزمائش کو لیتے تھے اللہ کی طرف سے. ہم ان کو صرف یعنی جو نیگیٹو سائڈ ہے سیکولرزم کی, ہم یہ کیا کر دیتے ہیں کہ اس کو دین کے اندر ساری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور قرآن کو دین کی طرف کر دیتے ہیں, اپنی زندگی کو علیحدہ کر دیتے ہیں. یہ ہمارا سب سے بڑا پرابلم ہے. وہ ہماری ڈیلی زندگی کے اندر لیسنز آتے ہیں. جتنی آپ ان کی زندگی اسٹڈی کریں گے آپ کو ہر وقت زندگی کے اندر وہ ڈائلیماز ہوں گے. 5 وقت کی نماز کیوں ہے؟ کیونکہ دن میں, مجھے کئی دفعہ دن میں کتنی دفعہ ہوتا ہے کہ 2 راستے آ جاتے ہیں, اس راستے پہ جانا ہے, اس راستے پہ جانا ہے. کئی دفعہ آپ کو یہ پرابلم, آپ کو ہر وقت جتنی آپ اسٹرگل کرتے رہیں گے آپ کے سامنے 2 راستے آ جائیں گے. اور وہی ہوتا ہے آپ کی کامیابی یا آپ کی فیلئر کے راستے. وہی ہے کہ ان کے راستے جن کو نعمتیں بخشیں, یا وہ راستے پہ چلے جاؤ جو آپ کی تباہی کا راستہ ہے. اور پھر ایک قرآن کی آیت ہے کہ کئی چیزوں کو جو آپ اچھا سمجھتے ہیں وہ آپ کے لیے بری ہیں, اور جن کو آپ برا سمجھتے ہیں آپ کے لیے اچھی ہیں. اس میں بھی جب آپ غور کریں گے تو آپ سمجھیں گے کہ ہمارے سامنے ہمیشہ ٹیمپٹیشن ہوتی ہے آسان راستہ لے لو. کئی دفعہ ٹیمپٹیشن آتی ہے کہ کون اسٹرگل کرے سارا وقت, صبح اٹھو وہ سارے ڈاکو اکٹھے ہو کے کبھی کچھ کریں کبھی کریں, آسان راستہ لے لو, کمپرومائز کر دو, ان کو معاف کر دو, ان کو NRO دے دو. آسان راستہ ہے, زندگی آسان ہو جائے گی, چپ کر کے آرام سے ہم بھی پارلیمنٹ میں تقریریں کریں گے, 4-3 سال گزر جائیں گے. لیکن یہ تباہی کا راستہ ہے. یہ یاد رکھیں کہ جو آپ کی بہتری کا راستہ ہے وہ ہمیشہ آسان نہیں ہوتا. اس میں بڑے فیصلے کرنے پڑتے ہیں, مشکل فیصلے کرنے پڑتے ہیں, اور وہی مشکل فیصلے آپ کو اوپر لے کے جاتے ہیں.